میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اینڈ ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت ہی پیارا یہ ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، جو کہ ہمارے ماں بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتی ہیں تو اکثر زیادہ تر جن کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ غلطی کر بیٹھتی ہیں کہ جس طریقے سے مرد نماز پڑھتے ہیں وہ انہی کی طرح نقل کر کے بلکہ خود پڑھا کرتی ہیں۔ تو سن لیں یہ ویڈیو، انشاءاللہ تعالی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ عورتوں کی نماز الگ ہے اور مرد کی نماز الگ ہے۔ جس طریقے سے مرد نماز پڑھتا ہے، اگر اس طریقے سے عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز جاتی رہے گی بلکہ نہ ہوگی۔ تو اس کا طریقہ ضرور سن لیں۔ اگر نماز پڑھتی ہیں تو نماز ایسا پڑھیں کہ طریقے سے پڑھیں تاکہ نماز کا آپ کا فائدہ ہو بلکہ گھاٹا نہ ہو، اور گناہ گار نہ بنے، نماز پڑھ کر کے بھی گناہ گار نہ بنے بلکہ ثواب کا حقدار بنے۔ تو بہت ہی غور سے سننا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں عورتوں کے لیے نماز کے مخصوص مسائل میں لے کر کے آیا ہوں، بس ویڈیو میں بنے رہیں۔ عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں، یعنی کہ جب تکبیر تحریمہ جب ہوتا ہے یعنی کھڑی ہوتی ہیں جب نیت کے لیے، اس وقت جب مرد جو ہے تو نیت کرتے ہیں تو اپنے کانوں کے لو تک اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اپنے انگوٹھے کو اپنے کان کے لو سے چھواتے ہیں۔ تو عورتیں جو ہے اپنے ہاتھ کو اپنے کان تک نہ اٹھائیں گی بلکہ یہاں تک لے جائیں گی، اپنے کان تکبیر تحریمہ تک۔ تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کانوں تک نہ اٹھائیں، منڈھے تک اٹھائیں۔ ہاتھ ناف کے نیچے نہ باندھیں بلکہ بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے پیٹھ پر داہنے ہتھیلی رکھیں، یعنی کہ جس طریقے سے مرد جو ہے تو ناف کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھتے ہیں، نیت کر کے ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو اس طریقے سے عورتیں نہ باندھے گی بلکہ اپنے سینے پر پیٹ پہ باندھیں گی، یہاں تک اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں کو رکھیں گی، اور رکوع میں زیادہ نہ جھکیں گی بلکہ تھوڑا جھکیں گی، یعنی صرف اس قدر جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور پیٹھ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زیادہ زور نہ دیں۔ دیکھیں جس طریقے سے مرد جو ہے اپنے پیٹھ کو سیدھا کر لیتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور گھٹنوں پہ زور دیتے ہیں، اس طریقے سے عورت بالکل بھی نہ کریں گی۔ اپنے گھٹنوں تک لے جائیں گی لیکن ہلکے ہاتھ رکھیں گی، ہلکا سا ہاتھ رکھیں گے، ایک دم نرم ہاتھ رکھیں گی اور پیٹھ کو سیدھا نہ کریں گی، تھوڑا سا بس جھکائیں گی۔ مخصوص ہاتھ رکھیں اور ہاتھوں کو انگلیاں کھلی ہوئی رکھیں اور پاؤں کچھ جھکا ہوا رکھیں۔ مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ کر دیں۔ عورتیں سمٹ کر سجدہ کریں، یعنی کہ بعض وکرو ٹوں سے ملا دیں اور پیٹ ران سے اور ان پٹلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے، اور قاعدہ میں بائیں قدم پر نہ بیٹھیں بلکہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں اور بائیں سرین پر بیٹھیں، یعنی کہ جس طریقے سے مرد حضرات بیٹھتے ہیں اپنے بائیں پیر پہ جو ہے تو بیٹھتے ہیں اور داہنے پاؤں کو جو ہے تو کھلا رکھتے ہیں، تو اس طریقے سے عورتیں نہ بیٹھیں گی بلکہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں گی، داہنے طرف دونوں پاؤں نکال دیں گی اور دونوں پاؤں پہ خود بیٹھیں گی۔ اس طریقے سے بیٹھنا ان کا جائز ہے، اور ایک پاؤں سے اگر بیٹھیں گی تو اس طریقے سے ان کا غلط ہے، تو ان غلطیوں سے بچیں۔ عورتیں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھیں۔ فرض اور واجب جتنی نمازیں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھ چکی ہیں ان کی قضا کریں اور توبہ کریں۔ عورت مرد کی امامت ہرگز نہیں کر سکتی، اور صرف عورتیں جماعت کریں مگر وہ تحریمی اور ناجائز ہے کہ اگر عورتیں جو ہے تو وہ جماعت نہیں کر سکتی ہیں، صرف اور صرف امامت اور جماعت نہیں، اکیلے میں بلکہ پڑھیں تو وہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ عورتیں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں، یعنی کہ جو جمعہ مرد پہ فرض ہوتا ہے وہ ان پہ واجب نہیں ہے۔
تو دوست ان پہ فرض جمعہ اور عیدین نہیں ہے بلکہ واجب بھی نہیں ہے۔ اور ایک سوال اور آتا ہے کہ سوال نماز کی شرطیں کتنی ہیں، نماز میں شرط کتنی ہیں، یہ بھی سن لیں۔ جواب: نماز کی شرطیں 6 ہیں جن کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہوئی نہیں۔ طہارت یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا کہ جس پر نماز پڑھے، یعنی پہلا ہو گیا کہ جو نمازی حضرات ہے اس کا کپڑا، بدن اور جس جگہ نماز پڑھے وہ سب ہر چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے ستر عورت، یعنی مرد کو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا اور عورت کو سوائے چہرے، ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا۔ عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی۔ دوست جیسے کہ اگر عورت باریک دوپٹہ اوڑھی ہے جس سے اس کا بال جھلک رہا ہے تو ایسے میں نماز نہ ہوگی، بلکہ گھنا دوپٹہ اوڑھے تاکہ بال بھی اس کا نہ چمکے، اس کا بال بھی نہ باہر دکھے، نہیں تو نماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ ڈالی، ایسے اوڑھے کہ جس سے بال کا رنگ چھپ جائے۔ اور تیسرا ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ اگر قبلہ کی سمت میں شبہ ہو تو کسی سے دریافت کرے، اگر کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو غور و فکر کے بعد جدھر دل جمے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یعنی کہ اگر کہیں آپ گئے ہوئے ہیں اور قبلہ شریف کی طرف آپ کو پتہ نہ ہو کہ قبلہ شریف کدھر ہے، کدھر سائڈ میں ہے، تو وہاں کسی سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی بھی موجود نہ ہو تو غور و فکر کریں اور جدھر دل جمے آپ کا، جدھر دل کرے ادھر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگر لعوم ہو اگر کہ قبلہ دوسری سمت تھا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی۔ یعنی کہ بعد میں اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ قبلہ شریف ادھر ہے یا پھر میں دوسری طرف پڑھ لی ہوں تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نیت یعنی دل کے پکا ارادہ کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے اور زبان سے نیت کر کے الفاظ کہہ لینا مستحب ہے۔ اس میں عربی کی تخصیص نہیں اور وہ وغیر میں بھی ہو سکتی ہے، اور یوں کہیں نیت کی میں نے اور نیت کرتا ہوں میں نے کہے، اس طریقے سے مطلب نیت میں کرتا ہوں اس طریقے سے ضرور کہیں۔ تو دوست ویڈیو سمجھ میں آ گئی۔ اور 6واں تکبیر ہو گیا تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا شرط ہے، یعنی کہ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ دوست اگر ویڈیو پسند آئی ہو اپنے ماں بہنوں تک ضرور شیئر کر دینا۔